السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پاکستان اور نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں محمد وقار حسین۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو آج کی سب سے بڑی خبر دیں گے، جہاں پہ سپریم کورٹ کا انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کا حکم۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کی تاریخ دے دی، عام انتخابات 11 فروری کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے سپریم کورٹ میں عدالت کو عام انتخابات کی تاریخ کے بارے آگاہ کیا۔ وکیل الیکشن کمیشن سنجیل سواتی کی طرف سے سپریم کورٹ میں دلائل دیے گئے۔ وکیل کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن 11 فروری کو عام انتخابات کرا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کا کہنا تھا کہ 4 فروری کو پہلا اتوار ہے اور دوسرا اتوار 11 فروری کو ہے۔ اس موقع پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ صدر مملکت اس سارے عمل میں آن بورڈ ہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سنجیل سواتی نے جواب دیا کہ الیکشن کمیشن نے صدر سے مشاورت نہیں کی۔ اس پر جسٹس عطر من اللہ نے کہا کہ سوچ سمجھ کر جواب دیں، آپ کا ادارہ آئینی ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ بات کریں گے تاندلیہ والا کی، جہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کے احکامات کی روشنی میں ریونیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ریونیو عوامی خدمت کچہری میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے تمام افسران نے ایک ہی چھت تلے عوامی مسائل کو سنا اور ان کے حل کے لیے متعلقہ محکموں کو ڈائریکشنز دی۔ ریونیو عوامی خدمت کچہری میں اسسٹنٹ کمشنر، تحصیلدار، قانون گو، اراضی ریکارڈ سینٹر کے عملے نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر رانا اورنگزیب کا کہنا تھا کہ میرے آفس کے دروازے عوام کے لیے کھلے ہیں اور میرٹ پر ریونیو کے متعلق مسائل کو حل کیا جائے گا۔ عوامی مسائل کو ہنگامی بنیادوں پر حل کرنا میری اولین ترجیح ہے۔ اب بلیٹن میں رپورٹ شامل کرتے ہیں، جہاں پہ پلاسٹک والی بال ہماری پنجاب کا ایک ثقافتی کھیل ہے جو کہ پورے پنجاب میں کھیلا جاتا ہے۔ گزشتہ ماہ 31 تاریخ کو اس سال کے سیزن کا اختتام ہوا، جس میں وٹو کلب 104 پوائنٹس کے ساتھ چیمپئن قرار پایا، جس کو بروانا والی بال کلب اور جویا والی بال کلب نے متفقہ طور پر چیمپئن قرار دیا۔ وٹو کلب کی اس کامیابی کے پیچھے اس کلب کے کوچ مہر وقار بشیر سنپال اور کلب کے کیپٹن میاں عثمان سعید وٹو، ملک امتیاز احمد وٹو اور مہر احمد لالی چنیوٹ کی انتھک محنت شامل ہے۔ مہر احمد لالی سال 2023 کے بہترین سمیشر، جبکہ اس ٹیم کے کپتان میاں عثمان سعید وٹو سال 2023 کے بہترین پلیئر قرار پائے۔ اب بلیٹن میں خبر دیں گے، جہاں پہ چیئرمین تحریک انصاف کی جیل ٹرائل اور جج کی تعیناتی کے خلاف اپیل کی سماعت کرنے والا اسلام آباد ہائی کورٹ کا بینچ ٹوٹ گیا۔ چیئرمین تحریک انصاف کی جیل ٹرائل اور جج کی تعیناتی کے خلاف اپیل کی سماعت کرنے والے بینچ کے رکن جسٹس ارباب محمد طاہر نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا۔ جسٹس ارباب طاہر کا کہنا تھا کہ پہلی سماعت پر جسٹس میاں گل حسن کو دی گئی آبزرویشن سے متفق ہوں، میرے علاوہ کسی اور جج پر مشتمل 2 رکنی بینچ میں اپیل مقرر کی جائے۔ دوسری جانب جیل ٹرائل اور جج کی تعیناتی کے خلاف اپیل کی سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ آپ بلیٹن میں خبر دیں گے صادقہ آباد سے، جہاں پہ میاں خدا بخش عباسی کی رپورٹ کے مطابق صادقہ آباد میں ڈی پی او رضوان عمر گوندل کی قیادت میں پولیس کا اینٹی ہنی ٹریپ اغوا کاروں کے خلاف آپریشن جاری۔ اغوا کاروں کے ہتھ کنڈوں کو ناکام بناتے ہوئے ہری پور کے 2 شہریوں کو اغوا ہونے سے بچا لیا۔ سندھ کے اغوا کاروں کے خلاف گھیرا تنگ، پولیس نے ٹریس کرنے میں مصروف، ملک بھر سے 232 شہریوں کو بر وقت کارروائی پر اغوا ہونے سے بچا لیا گیا۔ جی، صادق آباد میں ڈی پی او رضوان عمر گوندل کی قیادت میں پولیس اینٹی ہنی ٹریپ سیلز پوری طرح ایکٹیو، اغوا کاروں کی ایک اور کوشش ناکام۔ ترجمان پولیس کے مطابق اے ایس پی صادق آباد بنگل خان بگٹی کی نگرانی، اے ایس ایچ او تھانہ کوٹ افضل سیف اللہ ملک کی سربراہی میں موسیٰ نگر کے قریب کامیاب کارروائی، ہری پور کے 2 شہری اغوا ہونے سے بچا لیے گئے۔ ہری پور کے قاسم خان کو پرانے چیکنگ اومن سورس انفارمیشن پر بروقت کارروائی کرتے ہوئے اغوا ہونے سے بچایا۔ پولیس کی محفوظ تحویل میں لیے گئے ہری پور کے 2 شہری سستی بولان گاڑی خریدنے اغوا کاروں سے رابطہ پر کچا کشمیر جا رہے تھے۔ پولیس ملک بھر سے 232 افراد کو ٹریپ کے ذریعے اغوا کاروں کے چنگل میں پھنسنے سے بچا چکی ہے۔ پولیس سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور کچے کو جانے والے اور ضلع کے داخلی اور خارجی راستوں پر فلیکس لگا کر ہنی ٹریپ کے متعلق آگاہی مہم بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ ڈی پی او
رضوان عمر گوندل کا کہنا تھا کہ بچے کے میرا نام محمد عملی قاسم طور پر ہے، ناکام میں ہونے میرے کے بعد حسین سوشل میڈیا فیس پر بک پہ لالچ لائٹ دیکھا ہے، بھرے اشتہاروں یہ سے گاڑی میں نے آیا سادہ ہوں لوگ ساٹھ افراد آباد کو سے بچے میں بلوا رہے رابطے ہیں۔ کیا اس بندے کے سوشل ساتھ، میڈیا اس پر نے بولے کسی بھی مریض سے آ لالچ جاؤ، میں آ کر لیکن ہم تو راستے میں برائے سے تعاون جیسی یہ ملازم مصیبت بھائی کا ہمارے شکار انہوں نے ہو روکا ہے سکتے کہ ہیں۔ جا رہے ہو گاڑی خبردار لینے، سوشل میڈیا تو کے انہوں نے پرکشش ہمارے ساتھ کی اشتہارات ہے کی لالچ کہ سے یہ گاڑی دور لینے نہیں جا رہے ہو، رہیں آپ اور اب وہاں محفوظ نہیں جا رہے رہیں۔ ہو، کیمرہ مین ٹیم تو کے ساتھ اس خداوقت نے عباسی، ہمارے ساتھ ٹی وی نیوز، طارق آباد۔ پنجاب پولیس نے بہت ہیلپ کی۔ اب بلیٹن میں افسوسناک خبر دیں گے جڑاں والا سے، جہاں پہ صحافت کا ایک اور باب بند ہو گیا۔ سینئر صحافی نمائندہ سما نیوز ظہور شاہد کو سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں ہر مکتبہ فکر کے سینکڑوں افراد کی شرکت۔ صحافی، سیاسی، سماجی شخصیات، تاجر تنظیموں اور وکلاء برادری نے اظہار تعزیت کی۔ جگر کے عارضے میں مبتلا سینئر صحافی نمائندہ سما نیوز ظہور شاہد کافی عرصہ سے بیماری کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے، لیکن ایک ہفتہ قبل طبیعت زیادہ ناساز ہوگی اور 1 نومبر 2023 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ ظہور شاہد کی نماز جنازہ مرکزی جنازہ گاہ میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں ایس پی ٹاؤن جڑاں والا بلال محمود سلیری، سیاسی سماجی شخصیات، تاجر تنظیموں، وکلاء اور سینئر صحافیوں سمیت سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ مرحوم ظہور شاہد کی 35 سالہ صحافتی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا گیا کہ مرحوم نے علاقائی مسائل کو اجاگر کیا، حقائق پر مبنی صحافت کو فروغ دیا۔ مرحوم کی صحافتی خدمات کو ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا اور پکارا جائے گا۔ مرحوم کا شمار جڑاں والا کے اچھے لکھاریوں میں ہوتا تھا۔ مرحوم کی وفات سے صحافتی میدان میں جو خلا پیدا ہوا وہ صدیوں بعد بھی پورا نہیں ہوگا۔ مرحوم کو سوگواران کی موجودگی میں مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظہور شاہد صاحب کا جو انتقال ہے یہ بہت بڑا خلا ہے جڑاں والا کی صحافتی تنظیموں کے لیے، اور جڑاں والا کا نقصان ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مالک ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے اپنا لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جڑالا آج ایک نڈر، بے باک اور مخلص صحافی سے محروم ہو گیا اور ایک مخلص دوست سے محروم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بریک رحمت کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پوری صحافی برادری کے لیے بڑا ہی المناک دن ہے، بڑا درد اور دکھ والا دن ہے کہ ہمارے جو انتہائی قابل احترام جو دوست تھے، انہوں نے عرصہ دراز تک اس شہر کی خدمت کی ہے۔ ایک صحافت کا جو تھا نا وہ درندہ، وہ ستارہ جو تھا نا وہ تابندہ ستارہ، اور ایک سمجھتے ہیں کہ جو صحافیوں کو روشنی دینے والا ایک ہمارا ستارہ تھا، اور ایک ایسا سورج جس نے جو ہے نا وہ پورے شہر کو صحافت کی دنیا میں چمکایا، آج وہ جو ہے نا غروب ہو گیا ہے۔ دل بڑا ہی افسردہ ہے، بڑا ہی دکھی ہے، اور بڑے دکھ کے ساتھ جو ہے نا وہ ظہور شاہ صاحب کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہیں کہ ہمارے بڑے درینہ ساتھی تھے، ہمارے بڑے اچھے دوست تھے، بڑے ملنسار تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو فریق رحمت کرے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو جذبہ اور جو صحافت کے لیے وہ ایک نمونہ چھوڑ کر گئے ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی ان کا شاگرد ہوتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہم اس وقت جڑاں والا کے مرحوم اور سینئر صحافی ظہور شاہد کے نماز جنازہ پہ اکٹھے ہیں۔ ظہور شاہد صاحب نے جڑاں والا میں ایک بھرپور زندگی صحافتی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے گزاری، اور ان کی جڑاں والا کے لیے بے پناہ خدمات ہیں، اور ہم اس صدمے میں ان کی فیملی اور جڑاں والا کے صحافی برادری کے ساتھ اس غم کی گھڑی میں شریک ہیں، اور دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ظہور شاہد کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما کر جنت میں درجات بلند فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور انہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور آپ کے ہاتھوں جامع کوثر نصیب فرمائے۔ ہم اس غم کی گھڑی میں ان کی فیملی اور جڑاں والا کی صحافی برادری کے غم میں شریک ہیں۔ میں آج انتہائی افسوس اور غمزدہ ہوں کہ ہمارا ایک عظیم صحافی جو بے لوث اور انتہائی محنتی آدمی تھا، آج وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکا ہے۔
इस सिलसिले में तमाम सहाफ़ी बरादरी इंतहाई गम में गमज़दम है और गम में इतने गमज़दा हैं कि ऐसे महसूस हो रहा है जैसे एक सहाफ़त का बाब ख़त्म हो गया। मेरी रब कायनात से दुआ है कि अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त उसके आखिरत की मंज़िल आसान फरमाए और उसके लाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह ताला अपनी आखिरत की ज़िंदगी उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राना एहसान अली है और मैं पब्लिक न्यूज़ जड़ावाला से बिलोंग करता हूँ। आज हमारे बहुत ही प्यारे साथी, हमारे दोस्त और हमारे उस्ताद ज़हूर शाहद साहब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। उनकी इस वफ़ात पर तमाम सहाफ़ी बरादरी भी रंजीदा है और इंतहाई दुख का इजहार कर रहे हैं और यकीनन करना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से ही जड़ावाला की जो सहाफ़त है उसका मयार बुलंद हुआ। उन्होंने बेशुमार कुर्बानियाँ दी, जड़ावाला की सहाफ़त के लिए उन्होंने बेशुमार कुर्बानियाँ दी। इस हवाले से आज सारे सहाफ़ी यहाँ पे इकट्ठे हैं। हम दुआ गो हैं कि जो हमारे सहाफ़ी भाई इंतकाल कर चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आज ना मेरा बाप फोत हुआ है, सहाफ़त के हवाले से मेरा बाप, मेरा दूसरी मरतबा मेरा बाप फोत हुआ है। आज मैं इतनी कमी महसूस कर रहा हूँ। ये मेरे उस्ताद मोहतरम भी थे और मेरी बाप की जगह पर थे जो इस वक्त आज हमें छोड़कर चले गए। इनकी कमी तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद आज इतना टूट गया हूँ जितना कि मैं अपने बाप के मरने पर भी उतना ही टूटा था जितना आज टूटा हूँ। यकीन करें कि ये मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं सब, लेकिन मैं बहुत कमी महसूस कर रहा हूँ उसकी। ज़हूर शाह साहब की मौत हमारे लिए एक पैगाम है कि हम इंतहाई शानदार बंदे थे। हर हवाले से अच्छे कामों में उन्होंने पूरी तरह इस शहर में हिस्सा लिया और अपने एक बड़े पॉजिटिव अंदाज में अपनी सहाफ़त को उन्होंने किया। कहीं भी उनके हवाले से कोई नेगेटिविटी नज़र नहीं आई और उन्होंने पूरी दयानतदारी और मेहनत का सहाफ़त के पेशे को एक इबादत समझते हुए उन्होंने काम किया। सारी ज़िंदगी अपनी उन्होंने स्ट्रगल में गुजारी, मेहनत करते हुए, कोशिश करते हुए, लेकिन एक खुददारी के साथ अच्छे और ईमानदार शख्स है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जड़ावाला सोगवार है। मोहतरम ज़हूर शाहद साहब हमारे इंतहाई प्यारे साथी थे, इंतहाई नफीस इंसान थे। उन्होंने सहाफ़त को इबादत समझ कर किया है। जड़ावाला की वो हर दिल अजीज़ शख्सियत थे। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए और उनकी औलाद को उनके लिए सदका जारिया बनाए। यकीनन ये नुकसान जो है वो जल्दी पूरा होने वाला नहीं है। अल्लाह ताला उन पर करवट करवट अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि ज़हूर शाह साहब हमारे तो उस्ताद भी थे और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हर मामले में हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हो जाते थे, लेकिन आज उनकी बहुत कमी महसूस हो रही है, तो जो हमेशा महसूस होती रहेगी। तो इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद आमिर है और मैं लाहौर रंग टीवी से खुड़ेवाला की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। आज हमारे मोस्ट सीनियर सहाफ़ी ज़हूर शाह साहब जो दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा गए हैं, जिसकी वजह से पूरी जड़ावाला की जो सहाफ़ी कम्यूनिटी है इस पर रंजीदा है और हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात बुलंद फरमाए, कब्र की मंजिलें आसान फरमाए और उनके घर वालों को, लाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। ज़हूर शाह साहब एक अच्छे इंसान थे और सहाफ़त की दुनिया में जड़ावाला में उनका एक नाम और एक मकाम था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ज़हूर शाहिद साहब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है सहाफ़त के लिए भी, हमारे लिए भी। सीनियर भी थे हमारे और बहुत ही शफीक और बहुत ही खूबसूरत और शानदार आदमी थे।
اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے لواحقین کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا کرے اور ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے۔ انہوں نے صحافت میں واقعتاً ایک نام پیدا کیا اور صحافت کو عبادت سمجھ کر کیا۔